عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غم امت میں پریشان رہا کرتے تھے، اکثر غمگین کیفیت آپ کے اوپر طاری رہا کرتی تھی۔ حاضرین محترم، اکثر آنکھیں مبارک میں آنسوؤں کی قطاریں لمبی لمبی امت کے غم میں چلا کرتی تھی۔ امتی کون ہے یہ سب جانتے ہیں، یعنی کہ ہمارے غم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، اللہ سے گزارشیں کیا کرتے تھے، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بہت ہی تازگی نظر آ رہی تھی، حضور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسروریت کے عالم میں غرق تھے، صحابہ کرام سے رہا نہ گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ آپ کو ہمیشہ ایسا ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے، لیکن سید عالم یہ تو بتائیں کہ آج یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے، آج خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی امت سے ریلیٹیو ہے، دھیان سے سنو امتیوں، آقا کے امتیوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، بس میں اس لیے خوش ہو گیا ہوں کہ ابھی سدرہ کے مکین جناب جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ آپ کا امتی جو آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ایک درود پاک کے عوض صرف 10 گناہوں کو ہی نہیں بلکہ اس پر 10 رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا اور اس کی 10 نیکیوں میں بھی اضافہ کر دے گا۔ بس میں نے اتنا سنا اور میں خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ اکثر امت پر انعام و اکرام کی بارش کو دیکھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جایا کرتے تھے، حضور مسکرا دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ثواب کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، ہمیشہ اللہ عز و جل سے اپنے امتیوں کے لیے حضور نے زیادہ سے زیادہ ثواب کی امید رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ اللہ ایک نیکی کا بدلہ 10 عطا فرمائے گا، 10 گنا عطا فرمائے گا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا کیا؟ آقا کریم نے عرض کیا، مالک و مولا اگر ایک نیکی کا بدلہ زیادہ ہو تو اور بہتر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ایک کا بدلہ 70 کر دوں گا، 70 گنا کر دوں گا۔ آقا کریم نے پھر عرضی لگائی، اے مالک و مولا اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو اور بہتر ہے۔ دیکھیں امتیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں حضور اکرم، توجہ رکھیے گا اس چیز پر۔ حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس چیز پر توجہ چاہتا ہوں، اور ہم کس کی امت ہیں اور کس کے لیے آئے ہیں میں یہ سب بتا کر 2 منٹ کے اندر 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ روانگی چاہوں گا۔ کیا کہا حاضرین محترم؟ آقا کریم نے اے رب اور زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ اللہ عز و جل نے کہا ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا کر دوں گا۔ آقا کریم نے پھر عرضی پیش کی، اے رب تو تو بڑا رؤوف رحیم ہے، تو تو بڑا کریم ہے، بڑا رحمت والا ہے، اور زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ مالک و مولا نے ارشاد فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو، ایک نیکی کا بدلہ 1 لاکھ عطا فرما دوں گا۔ پھر آقا کریم نے عرضی پیش کری، اے مالک و مولا اگر اور زیادہ ہو تو اور بہتر ہے۔ رب نے جان لیا کہ محبوب کو لمیٹیڈ نہیں بلکہ انلیمیٹیڈ ثواب چاہیے، فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو جو صبر کر لے گا اللہ اس کو بے حساب نیکی عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔ ہمیشہ حضور نے ہماری خیر خواہی چاہی، حضور نے ہمیشہ ہماری بھلائی چاہی۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، البتہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا
اور حضور کے غلاموں یہاں بیٹھے ہو تو سید عالم کے اس فرمان کی گہرائی میں جاؤ. کیا کہا کہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی جانوں سے زیادہ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. آپ ذرا سوچنے پر مجبور ہوں گے، ایک آدمی سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ایک باپ ایسا باپ ہے کہ جس نے زندگی گزارنے کی کفالت اپنے ذمے لی. میری تعلیم کا انتظام و انصرام میرے والد گرامی نے کیا، میری پڑھائی کا انتظام میرے والد نے کیا، میرے لباس پہنانے کا انتظام میرے والد نے کیا، جب میں بیمار ہوا تو علاج و معالجہ کا اہتمام میرے والد نے کیا. عزیزان ملت اسلامیہ، زندگی کی آخری سانس تک ایک ایک ضرورت کا، ایک ایک ضرورت کو پوری کرنے کی ذمہ داری میرے والد گرامی نے لی. لیکن سرکار فرما رہے ہیں اس باپ سے زیادہ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی. ہاں تمہیں ان سے محبت کرنی ہوگی. پھر فرماتے ہیں اپنی ماں سے زیادہ. کتنی محبت کرتی ہے ماں ایک بیٹے سے آپ سب جانتے ہیں. سب سے پہلے اپنی مشقتیں جھیلتی ہوئی 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں پالتی ہے، پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. آپ کی پاکی اور ناپاکی کو صفا کرتی ہے، نجاستوں کو صفا کرنے والی وہ ماں، آپ کے دکھ درد میں شریک ہونے والی وہ ماں. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے غم کو ہلکا کر دینے والی ماں، آپ کی تمام خوشیوں اور غموں میں شریک ہونے والی ماں. لیکن سید عالم نے فرمایا کہ اس عظیم ماں سے بھی زیادہ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی توجہ کو قریب کرو. یہیں پر اولاد کے بارے میں فرمایا، وَوَلَدِهِ کے الفاظ حدیث پاک میں آقا دو عالم نے فرمایا اولاد سے زیادہ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی. کوئی ایسا ہے جو شادی کے بعد رب تبارک و تعالیٰ سے یہ نیت نہ کرے، یہ عرضی نہ لگائے کہ اے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما؟ کون ایسا ہے جو نیک بیٹے کی خواہش نہیں رکھتا؟ ہر شادی شدہ جوڑے کی یہ خواہش ہوتی ہے، دلی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما اور نیک بیٹا عطا فرما، تاکہ بڑھاپے میں میرا دست و بازو بن سکے، تاکہ وہ میرے کام آ سکے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب بیٹا پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد باپ نے اس کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا. لیکن ایک وقت آتا ہے جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہی بیٹا اس کو انگلی پکڑ کر مسجد میں دیتا ہوا نظر آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے کاروبار میں، اس کے رزق روزی میں، اس کی تجارت میں محنت و مشقت کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن سید عالم نے فرمایا اس عزیز جان سے زیادہ، اس عزیز ترین بیٹے سے زیادہ اگر تم نے مجھ سے محبت نہ کی تو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. پھر فرمایا والناس اجمعین، البتہ دنیا کے اندر انسان بھی پلتے ہیں، دنیا کے اندر لوگوں کا ہجوم بھی ہے، دنیا کے اندر دوست احباب بھی ہیں، دنیا کے اندر اعز اقربا بھی ہیں. فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی. اگر نہیں کرو گے تو کامل مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان پورا نہیں بلکہ ادھورا رہ جائے گا. اب آئیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دنیاوی محبت کو لے لیں فور ایگزامپل کے طور پر، کہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو محبت 2 طرفہ ہوتی ہے یا ایک طرفہ ہوتی ہے؟ 2 طرفہ جی 2 طرفہ محبت ہوتی ہے. توجہ کو قریب رکھیں. اب سوال یہ ہے کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ سید عالم سے تم محبت کرتے ہو؟ سعید بھائی کی توجہ چاہوں گا. آقا سے محبت کرتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو. جلسے میں آنے کا مقصد حل ہو جائے گا جو بات کہنے جائے گا. آقا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا؟ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار بھی تم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بھئی محبت تو 2 طرفہ ہے نا، ایک طرفہ کیسے؟ آپ دعویٰ کر رہے ہو آقا کریم مدینے کے تاجدار بھی آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال کر رہا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. ہاں مدینے کے تاجدار تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک باپ تمہاری تعلیم کا ذمہ لیتا ہے، تمہارے کپڑے لتے کا ذمہ لیتا ہے، تمہارے لباس کا ذمہ لیتا ہے، تمہاری تعلیم کا ذمہ لیتا ہے، تم بیمار ہوتے ہو تمہارا علاج کرانے کا ذمہ لیتا ہے. لیکن سنو، ایک واحد باپ قبر کی تاریکیوں میں کام نہیں آ سکتا. قبر کس کو کہتے ہیں؟ وہ اندھیری
رات گزر گئی تو ساری راتیں بآسانی گزرتی ہوئی چلی جائیں گی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قبر کو ہلکے میں لیتے ہو۔ کسے کہتے ہیں قبر؟ کبھی سوچا جب دفن کرتے ہو مردے کو پہلا پٹھلا لگا اندھیرا بڑھ گیا، دوسرا لگایا اندھیرا بڑھ گیا، تیسرا لگایا اندھیرا بڑھ گیا، چوتھا لگایا اندھیرا بڑھ گیا۔ البتہ وہ وقت آتا ہے کہ دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ قبروں کو پٹھلوں سے بھر دیا جاتا ہے، اس کے اندر اندھیرا پہنچ جاتا ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جھریوں کے اندر سے تھوڑی تھوڑی سورج کی شعائیں جاتی ہوئی وہ کونٹلوں مٹی روک دیتی ہے، ان شعاؤں کو بھی آنے نہیں دیتی۔ اب مکمل طور پر قبر میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ قبر کس کا گھر ہے؟ قبر سانپ کا گھر ہے، قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ قبر میں منکر نکیر آئیں گے۔ منکر نکیر کی حیت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اگر اس پر بات کرنا شروع کروں تو مجمع میں سے چیخیں نکل پڑیں گی عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن میرا ٹاپک یہ نہیں، میں آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہوں۔ اتنی سختی والا گھر قبر ہے، اتنی کٹھن منزل قبر ہے، لیکن باپ آیا پٹھلے لگا کر چلا گیا۔ سنو، جہاں باپ کی ممتا ختم ہوتی ہے، جہاں ماں کا پیار ختم ہوتا ہے، رحمت عالم کا سہارا وہاں دکھائی دیتا ہوا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کون آتا ہے؟ باپ نہیں آتا، بیٹا نہیں آتا، بیوی بچے نہیں آتے، دوست احباب نہیں آتے۔ ہاں، وہ لوگ نہیں آتے جو زندگی بھر یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں، میں تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ جھوٹی ہے محبت تیری، دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری۔ تو کہتا ہے میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، وہی شخص جب مر جاتا ہے تو یہی شخص تیسرے دن سے سیم بھی ڈھنگ سے نہیں ہونے دیتا اور اپنی دکان کھول کر کاروبار شروع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ نہیں آئے گا یہ، نہیں آئے گا بیٹا، نہیں آئے گا باپ۔ قبر میں اگر کوئی آئے گا تو رحمت عالم تشریف۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے حضرت، واہ یہ واہ۔ قبر ہو گئی۔ اب وہ قیامت کا ہولناک دن جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا بیٹے سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ اس دن کون کام آئے گا؟ ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کون کام میں آئے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کثرت ناتک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری دنیا جانتی ہے، بس 5 منٹ کے اندر اپنی بات کہہ کر کے گزر جاؤں، پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر یہ مسلمان اپنے نبی سے قریب ہو گئے، ان کا تعلق آقا کریم سے مضبوط ہو گیا تو ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، یہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دنیا کی ہر قوم جانتی ہے اور مسلمانوں کو نبی کریم سے تعلق دور رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حاضرین محترم، آپ جانتے ہیں آج گناہوں کی بڑھتی ہوئی جو ڈگر ہے، اس کی ایک واحد وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کے اندر سے خوف خدا نکل چکا ہے اور عشق رسول خدا بھی نکل چکا ہے۔ لیکن سنیے، جس دل کے اندر خوف خدا موجود ہو، جس دل کے اندر عشق رسالت مآب آقا کریم کی سچی محبت موجود ہو تو وہ دل گناہوں کی طرف نہیں بلکہ نیکیوں کی طرف جاتا ہے، اور جو دل عشق رسول سے خالی ہو، خوف خدا سے خالی ہو تو عبادت اس پر بوجھ بن جاتی ہے اور گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ خوف خدا اور عشق رسول یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف دعوے رہ گئے، ہمارے پاس صرف نعرے رہ گئے، ہمارے پاس صرف لفظی رہ گئی، لفظوں کی ہیرا پھیری رہ گئی۔ آقا کریم نے فرمایا تھا کہ اپنی
اولاد کو 3 چیزوں کا سبق دو۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کو گھٹی میں پلاؤ۔ نمبر 2، یہ میسج ہے اس پروگرام کا لے کر کے جاؤ، دل کی تختیوں پر لکھ کر کے جاؤ۔ آقا کریم نے فرمایا نمبر 2، اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم اور اس کا عشق اپنے بچوں کے دلوں میں پلاؤ۔ نمبر 3، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت گھٹی میں پلاؤ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کی محبت پلا رہے ہیں؟ قرآن کی محبت پلا رہے ہیں؟ اہل بیت کی محبت پلا رہے ہیں؟ نہیں، نہ نبی کی محبت پلائی جا رہی ہے، نہ قرآن کی محبت پلائی جا رہی ہے، نہ اہل بیت و صحابہ کی محبت پلائی جا رہی ہے۔ محبت تو کسی اور کی پلائی جا رہی ہے۔ محبت تو ممبئی کے ان غنڈوں کی پلائی جا رہی ہے کہ جن کو کچھ نہیں آتا جاتا، جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کی محبت آپ اور ہم پلاتے ہیں۔ آپ کو اور ہم کو نبی کریم کی سنت فالو کرنا نہیں آتی۔ ہاں یہ ضرور آتا ہے کہ فلاں نے اس طرح سے چھکا لگایا تھا، فلاں نے اس طریقے سے بیٹ گھمایا تھا، فلاں نے اس طریقے سے بولنگ کی تھی، آپ کو یہ ضرور آتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ نہیں آتا کہ آپ کے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ کے نبی پانی کیسے پیتے تھے، آپ کے نبی بولتے کس طرح تھے، آپ کے نبی تکلم کس طرح فرماتے تھے، آپ کے نبی تبسم کس طرح فرماتے تھے۔ سنو، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آقا کریم کی زندگی آئیڈیل ہے، آئیڈیل پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، وہ چاہے مسلم قوم سے ہو، چاہے عیسائی قوم سے ہو، چاہے کافر قوم سے ہو، کسی بھی قوم کا فرد ہو، آقا کریم کا دیا ہوا دستور زندگی کے لیے نمونہ ہے۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ عشق کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی محبت کا دعویٰ ختم کر دو، سچی محبت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ غزوہ احد کے موقع پر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آقا کریم کو شہید کر دیا گیا، آقا کریم کو شہید کر دیا گیا۔ جب ایک خاتون نے سنا تو اس کی زمین پیروں سے نکل گئی، کہا میرے آقا کو شہید کر دیا۔ دوڑی دوڑی میدان احد کی طرف جاتی ہے، صحابی رسول ملتے ہیں، ان سے پوچھتی رکیے، بتائیے میرے آقا کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے خاتون تیرے شوہر کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بھاگی بھاگی آگے بڑھتی ہے، ایک شخص کو پکڑتی ہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان سے پوچھتی ہے بتائیے میرے آقا کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تیرا باپ شہید ہو گیا۔ بیوی کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے بڑھتی ہے، پھر پوچھتی ہے ایک صحابی رسول سے مل کر بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں تیرے بھائی کو بھی غزوہ احد میں شہید کر دیا گیا۔ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے بڑھتی ہے، صحابی رسول سے مل کر پوچھتی ہے بتاؤ نا میرے آقا کیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے تیرا سگا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کہاں کھڑے ہو؟ کون سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو؟ کون سی محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ یہ دیکھو کیسی محبت ہے، ایک ایسی عورت کہ جس کا باپ شہید ہو چکا ہے، جس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، جس کا بھائی شہید ہو چکا ہے، اس کی زندگی کے 4 عظیم ترین لوگ شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں، لیکن وہ بار بار پوچھتی جا رہی ہے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ جب 5ویں صحابی کے پاس پہنچتی ہے اور اس سے کہتی ہے تم بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سنو آقا دو عالم خیر سے ہیں، خیر سے ہیں۔ یہ ٹھنڈی سانس لیتی ہے اور کہتی ہے کہ باپ شہید ہو گیا ہو جانے دو، بیٹا شہید ہو گیا ہو جانے دو، بھائی شہید ہو گیا ہو جانے دو۔ اگر سید عالم خیر سے ہے تو پھر دنیا کے اندر خیر ہے، دنیا کے اندر خیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ بہت اچھا، یہ ہے محبت، یہ ہے عشق، یہ ہے سچی محبت۔ محبت کرنا ہے تو نبی آخر الزمان سے کر لو، محبت کرنا ہے تو شفیع روز شمار سے کر لو۔ دنیاوی محبتیں یہ دھوکہ ہیں، دنیاوی محبت کے چنگل میں پھنسنے ہوئے لوگوں سے کہتا ہوں نکل جاؤ، ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اپنے
اپنے گناہوں سے اللہ اتنا کریم ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنے والے کی توبہ کو فوری طور پر قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس جلسے میں جو مجھ سے قصدن یا سہون اغلاط ہو گئے ہوں میں اس سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور آخر میں یہ بات کہنا ضروری ہے، یہ جلسہ اس عظیم شخصیت کی یادگار بھی ہے کہ حضرت خود بنفس نفیس اس میں تشریف لایا کرتے تھے، میرے والد گرامی اور اس میں بیٹھے ہوئے سینکڑوں لوگوں کے مرشد گرامی خلیفہ مفتی اعظم ہند علامہ قاری امانت رسول علیہ رحمت الرحمن اب اس دنیا فانی میں موجود نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ وہ ایک ایسا راستہ بتا گئے ہیں، وہ ایک ایسا مشن دے گئے ہیں، وہ ایک ایسا طریق بتا گئے ہیں کہ اب اگر اس راستے کو جو چوائس کر لے اور اس راستے کو جو پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ تو یقیناً وہ یہ کہہ سکے گا کہ میرے مرشد کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ تو آؤ، امانت اعلیٰ حضرت نے علامہ قاری امانت رسول صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس انداز سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، مت جاؤ دور، ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے، ان کی زندگی کے شب و روز گزارنے والے یہاں بہت سے موجود ہیں، اور وہ اپنے حضرت کی ایک ایک ادا کو پکڑ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار اور آخرت میں بھی بیڑا پار۔ اللہ رب العزت اس پروگرام کو، اس محفل میلاد کو، اس عظمت مصطفیٰ کانفرنس کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول و مقبول فرمائے، اور مجھ فقیر حقیر کی بھی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔